السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. Now I will give you inshallah 10 benefits of namaz. Inshallah جب آپ ریگولرلی اللہ کی محبت میں اچھا وضو کر کے اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی پوری کوشش کریں گے. ہاں کبھی اونچ نیچ ہو جائے گی کوالٹی میں، کبھی اونچ نیچ ہو جائے گی کچھ ٹائم میں، لیکن آپ اپنی جان لگا دیں گی کہ آپ نے اپنی نماز کو مس نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ 10 فائدے ہمیں ضرور نصیب ہوں گے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے نمازی ہی صحیح، اللہ ہمیں نماز کے ان بینیفٹس کو اچیو کرنے والا، حاصل کرنے والا، ان سے اپنے اندر وہ ثمرات سمیٹنے والا بنا دے کہ جس سے آپ ہمیں دیکھیں تو آپ کو ہم پر پیار آ جائے انشاءاللہ. تو پہلا جو نماز کا پھل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایکسٹریکٹ ہے. لیکن پہلا پھل جو نماز کا ملے گا زندگی میں اسی دنیا میں ملے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کو ایک بہت کمپوزڈ انسان بنا دیں گے. کب؟ جب آپ نماز کو اس کے ایسنس کے ساتھ پڑھیں گی، سکون کے ساتھ پڑھیں گی. آپ بہت میچور، آپ بہت بزرگی رکھنے والی، آپ بہت سینسیبل، آپ جذبات سے زیادہ جو ہے وہ شعور سے کام کرنے والی ایک خاتون بن جائیں گی. آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے اندر فجٹنس نہیں ہوگی. دیکھیں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی تعلیمات دی ہیں کہ نماز میں انسان سٹیبل کھڑا رہے، بالکل موومنٹ بہت زیادہ نہ کرے، ہاتھوں کو بہت زیادہ نہ اپنے ہلائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فجٹ نہ رکھے. موومنٹ سے منع کیا گیا ہے نماز کے اندر. یعنی صبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اسکالرز کہتے ہیں جس نے نماز پڑھنی سیکھ لی، جس نے نماز کے ادب کو اڈاپٹ کر لیا، جس نے نماز میں صبر کو اڈاپٹ کر لیا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے زندگی میں نماز کے باہر صبر، برداشت، میچورٹی، ٹھہراؤ، شعور اڈاپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہ تو ہم بہت جلدی جلدی لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. ون آف دا ریزن ہم بے صبرے ہوتے ہیں، ہم ہر اینگل سے سوچتے نہیں ہیں. تو آپ کی نماز کا بھرپور ادب سے ادا ہونا، نماز میں رکوع اور سجدہ اور قیام اور سلام بہت سکون کے ساتھ پھیرنا، یہ صبر آپ کو نماز کے باہر بھی ایک کمپوزڈ انسان بناتا ہے. اور یاد رکھیں وہ انسان جو بہت فجٹ میں ہوتا ہے نا، جلد باز ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. لوگ اس کے ساتھ وقت تو گزار سکتے ہیں لیکن لوگ اس کو لک اپ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کی نماز کا ٹھہراؤ آپ کو اپنی زندگی میں جو پھل دیتا ہے وہ صبر کا پھل ہے، میچورٹی کا پھل ہے، سکون کا پھل ہے. اس سے آپ کی شخصیت کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. دس از دا فرسٹ بینیفٹ جو نماز سے آپ کو آتا ہے. اور اس لیے آتا ہے کہ اللہ نے صلاتہم کہا ہے کہ آپ کی نماز ہے تو فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا. جب بھی ہمیں کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہاری نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اب سارا پیریفرل ویو دیکھ لیا نماز پڑھتے پڑھتے، ہسبینڈ کیا کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا چینل چینج کر رہے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے، لیپ ٹاپ پر جو ہے وہ زوم کی کلاس لے رہا ہے اسکول کی، یا فوراً اپنا براؤزر چینج کر کے کچھ اور کر رہا ہے. نماز میں کہا گیا اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر فکس کر لیں.
پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو بعض دفعہ خواتین جلدی میں شاید نماز پڑھی ہوتی ہیں، بہت تیزی سے سلام پھیرتی ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کی نماز میں وقار ہونا چاہیے. آرام سے ایک سائڈ پر سلام پھیرا، پھر دوسری سائڈ پر سلام پھیرا. تو پہلا پھل جو نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے وہ صبر، ٹھہراؤ کا ہے. اور یاد رکھیں آپ کی پرسنالٹی کی یہ خوبی ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہو. آپ جلد فیصلہ نہ کریں، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. تو یہ اس کا پہلا بینیفٹ ہے. دوسرا بینیفٹ جو کہ اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے صلاتہم کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ نماز میں جب انسان ٹھہراؤ اختیار کرتا ہے، اس کو اون کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، تو انسان رب کو محسوس کر سکتا ہے. کیسے رب کو محسوس کرتے ہیں ہمیں بعض اوقات فزیکل اسٹرینتھ اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں فیصلہ لینے کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمیں ایسا مشورہ دے دیا کہ جیسے ہم اتنے بے چین تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں یا یہ ڈیسائیڈ کروں. آپ کی نماز پڑھنے کے بعد کسی انسان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ اس سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایسا جواب دے دیتا ہے جیسے آپ کو مشکل کا حل مل گیا. تو جو اپنی نماز کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کو پہچاننے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اس کو میننگز دے دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو ہیلنگ دیتا ہے. جب آپ نماز کو اس کے ایسنس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جہاں زندگی میں اس نماز کا ایسنس یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں گرومنگ آتی ہے میچورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں دوسرا بینیفٹ صلات کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر زندگی کے میننگز آتے ہیں. صلاتہم جب آپ رب سے بات کرنے کی اس نماز میں کوشش کرتی ہیں، اللہ آپ کے غم ہلکے کر دیتا ہے، اللہ آپ کی ہیلنگ کرتا ہے. نماز کا پڑھنا آپ کو پیراڈائم آف ہیلنگ میں لے کے جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ بہت تکلیف میں تھیں، درد میں تھیں، پریشانی میں تھیں، کسی مشکل میں تھیں، آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں اور آپ نے واقعی اس نماز میں اللہ سے التجا کی، اللہ کے سامنے مناجات کی، آپ کو لگے گا آپ کا غم ہلکا ہو گیا. آپ اللہ کے سامنے دعا مانگتے میں نماز کے بعد جب روتے ہیں یو فیل لائٹ. آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے تمام غم اللہ کے حوالے کر دیے. اگر اس کے سامنے شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز کو اون کرتے ہوئے کھڑے ہوں، صلاتہم کو سمجھتے ہوئے کھڑے ہوں، تو یہ ہمیں ایسا ایکسپیرینس دیتی ہے جیسا ایکسپیرینس انسان کو زندگی میں کسی اور چیز سے نہیں ملتا. تو سیکنڈ بینیفٹ یہ ہماری ہیلنگ ہے. دنیا کے غموں کی ہیلنگ ایک پراپرلی ادا کی جانے والی نماز ہوتی ہے. دس از سیکنڈ بینیفٹ. تھرڈ بینیفٹ اینڈ اٹس the موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ ان ایچ ون آف us لائف. اسکالرس کہتے ہیں یہ جو ہماری نماز ہوتی ہے یہ بنتی ہے سبب لرفع الدرجات، یہ ہمارے درجات بلند کرنے کی ریزن بنتی ہے. اور کیا بنتی ہے؟ تھرڈ کے اندر ہی بتا رہی ہوں. تھرڈ اینگل، تھرڈ سمر، تھرڈ پھل یا بینیفٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں الصلاۃ سبب لرفع الدرجات وحط السیئات. نماز ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے اور ہمارے برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیوں؟ صلاتہم ہے نا، آپ کی نماز ہے، اون کر کے پڑھیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. دس از دا تھرڈ بینیفٹ کہ صلات اگر پورے ایسنس کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کے گناہ دھو دیتی ہے. انسان ہے نا، غلطی کا پتلا، خطا کا پتلا. نمازی سے بھی تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مومن سے بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے، مومن سے بھی ٹنگ سلپ ہو ہی جاتی ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بدگمانی آ جاتی ہے شیطان کی وجہ سے. اللہ نے سوچیں فرض کیوں کی ہے 5 وقت کی نماز؟ ایک وقت کی بھی فرض نہیں کی، 5 وقت کی فرض کی ہے. بیکاز it is directly proportion to our sins and mistakes and shortcomings. ہم غلطیاں کتنی کرتے ہیں کہ ہمیں دن میں 5 نمازیں چاہیے ہوتی ہیں to purify ourselves. So this is the third benefit. اللہ نے نماز فرض اس لیے کی ہے تاکہ یہ میرے گناہوں کو دھو دے جب میں اس کو پراپر ایسنس کے ساتھ ادا کروں. جب میرا پاؤں پھسل جائے، نماز پڑھنے والے کی غلطیاں اللہ اپنی رحمت سے ساتھ ساتھ دھوتا جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. آئندہ جب آپ کا بچہ کہے کہ 5 نمازیں کیوں ہیں، 5 دفعہ کیوں پڑھنی ہوتی ہے، اس کو بتائیں
بیٹا اس لیے کہ ہم دو نمازوں کے درمیان میں غلطیاں اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اتنا رحیم اور اتنا محبت کرنے والا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جیسے ہی نماز پڑھوں میری خطائیں معاف ہو جائیں، میرے گناہ دھل جائیں، میرے گناہ میری بک آف ڈیڈ میں سے کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیے جائیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ کئی گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری نماز کی عبادت کے تھرو ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے طبرانی میں، اتنی پیاری حدیث ہے کہ آپ پڑھیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بس ایک کریونگ ہو جائے کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کئی دفعہ غلطیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی بات نہیں مانتے، کبھی بندوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی آنکھیں غلط طرف چلی جاتی ہیں، کبھی ہاتھ غلط بات ٹیکسٹ کر دیتے ہیں، کبھی کان غلط چیز سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے معجم طبرانی میں، آپ نے فرمایا تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمْ تَحْتَرِقُونَ کہتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تحترقون تم گناہ کرتے ہو، تحترقون تم گناہ کرتے ہو، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ پھر جب تم فجر پڑھتے ہو، غسلتها تم فجر پڑھتے ہو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ تم گناہ کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، پھر جب تم ظہر پڑھتے ہو کیا ہوتا ہے غسلتها ظہر کی نماز، یہ ہا کس کے لیے آ رہا ہے؟ this ہا is coming for ظہر کی نماز، الصلاۃ کے لیے آ رہا ہے۔ غسلتها ظہر کی نماز ان گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو، پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ اور پھر جب تم نماز پڑھتے ہو العصر عصر کی غسلتها عصر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو اور پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ پھر جب تم مغرب پڑھتے ہو غسلتها وہ نماز تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ پھر تم عشاء پڑھتے ہو غسلتها عشاء تمہارے گناہ دھو دیتی ہے۔ ثم تنامون آپ نے فرمایا پھر تم سو جاتے ہو۔ فَلَا يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ تَسْتَيْقِظُوا پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری نمازوں نے تمہارے گناہ دھو دیے، پھر تم سو جاتے ہو، اور کیا ہوتا ہے؟ انسان اس حال میں سوتا ہے فَلَا يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تَسْتَيْقِظُوا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ انسان جاگ جاتا ہے۔ You can see the incentive in this hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحترقون انسان literally گناہ جب کرتا ہے، یہ جو لفظ آیا نا تحترقون جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم گناہ کرتے ہو۔ حرق کہتے ہیں عربی زبان میں خود کو آگ لگا لینا، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے it's like literally وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹینٹلی لٹرلی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اٹس لائک جیسے اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ تو کیا ہوتا ہے؟ غسلتها نماز اس آگ کو اسٹنگوش کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ جو فجر سے ظہر تک کے گناہ ہوتے ہیں ظہر کی نماز ان کو بجھا دیتی ہے، ظہر سے عصر تک کے گناہ ہوتے ہیں عصر کی نماز ان کو بجھا دیتی ہے۔ اس حال میں کہ انسان عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ اس کی بک آف ڈیڈ میں لکھا ہوا نہیں رہ جاتا۔ This is actually one of the ثمرات of صلاۃ جو اللہ نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جو ابو داؤد اور طبرانی میں آتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھرڈ بینیفٹ ہے کہ صلاۃ ہمارے گناہ مٹاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یبعث مناد عند حضرۃ کل صلاۃ ہر نماز سے پہلے ایک ندا لگائی جاتی ہے۔ فیقول کہا جاتا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے قوموا کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فَأَطْفَئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
جو تم نے آگ لگا کر گناہوں سے اپنے آپ کو بھڑکایا ہے، فَأَطْفَئُوا، بجھا لو اس کو۔ ہم نے شاید اس اینگل سے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی کہ میں نماز پڑھنے اس لیے کھڑی ہو رہی ہوں تاکہ جو یہ نماز سے پہلے گناہ کیے تھے وہ سب بھج جائیں اللہ کے حکم سے۔ اتنے غور سے نماز پڑھوں، اتنے ایسنس کے ساتھ اور شعور کے ساتھ نماز پڑھوں کہ میری پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُومُونَ، تو وہ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کون سب کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ جو شعور کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَيَتَطَہَّرُونَ، پھر وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ، پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، اللہ ان کو بخش دیتا ہے جو کچھ انہوں نے دو نمازوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے۔ This is the beauty of ثمرات of صلات۔ یہ اللہ نے ہم پر عبادت ہمارے فائدے کے لیے فرض کی ہے۔ صلاتہم میں میرا فائدہ ہے۔ اون تو کریں نماز کی عبادت کو، آپ کو اس نماز سے عشق ہو جائے گا۔ I know this is not right according to many scholars to utilize the word of ishq in Islam, but in many connotations I must say کہ انسان بعض اوقات literally اللہ کی محبت میں اتنا خوبصورتی کے ساتھ definitely within شریعہ ingrained ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی نماز سے عشق ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کو ہوگا جس کو ثمرات الصلاۃ یاد رہیں گے۔ تو یہ تیسرا بینیفٹ ہے نماز کا جس کو یاد رکھیں کہ انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں جب انسان پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے الصلاۃ خمس کفارات، یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے یہ کفارہ ہے۔ ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں یہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے، یہ گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں جو دن بھر میں ایسی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو بعض اوقات ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ الصلاۃ الخمس کفارات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز کفارہ ہے لما بینہن، جو کچھ ان کے درمیان میں ہوتا ہے، مجتنبت کبائر، ہاں کبائر کے علاوہ جو کچھ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ سب کفارہ ادا ہو جاتا ہے اگلی نماز ادا کر کے۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ رب کا حق مارا ہے تو اس کا کفارہ ویسے ہی ادا کرنا ہوگا جیسے اسلام نے سکھا دیا۔ کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس انسان کے ساتھ جو غلطی ہوئی اس کی کمپنسیشن کرنی ہوگی۔ باقی جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں۔ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ناخن کے اوپر اور ناخن کے نیچے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جب شعور کے ساتھ وضو کیا، جب احسان کے ساتھ وضو کیا، خوبصورتی کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ وضو کیا، تو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وضو کرنا۔ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ نماز کا ادائیگی دوام کے ساتھ کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نماز جو ہوتی ہے وہ انسان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تکفیر لکل ہائن رکعتان، 2 رکعت انسان کی تمام آرگیومنٹس کے ذریعے جتنے بھی اس کو گناہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں۔ 2 رکعت انسان کی تمام آرگیومنٹس کے ذریعے جتنے بھی اس کو گناہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں۔ تکفیر لکل ہائن رکعتان، ہائن کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو ہم دن بھر میں کبھی کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ڈسپیوٹس کرتے ہیں، خود کبھی کسی کے ساتھ وربل فائٹنگ ہو جاتی ہے، بچے اکثر آپس میں، بچے آئی ایم ناٹ سیئنگ بچے لائک 3 سال 4 سال کا بچہ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور چلڈرن، آپ کے بچے جو کہ جوان ہیں، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اپنے سبلنگس کے ساتھ، یہ جو جھگڑے دن بھر میں ہوتے ہیں، جو وربل فائٹس ہوتی ہیں، جو آرگیومنٹس بعض اوقات ہوتے ہیں، اور انسان بے دہانی میں کچھ زیادہ بول جاتا ہے جو اس کو نہیں بولنا چاہیے، جو اس کی اسپرچویلٹی کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، جو اس کی اخلاقیات کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی بعض اوقات زبان سے آرگیومنٹس اور ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، جو برے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں،
نماز ان کے اثرات کو ضائع کر دیتی ہے. یاد رکھیں گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تو گناہ ہوگا تو لکھا گیا، پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر اس گناہ کی تلافی نہ کی جائے، اگر اس گناہ پر توبہ نہ کی جائے تو پھر وہ ایک گناہ نہیں رہتا، پھر وہ اپنے ساتھ گناہوں کی فیملی لانا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پورے ایسنس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اس کی نماز سے اس کے ان صغیرہ گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، کلینزنگ ہو جاتی ہے، وہ صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ذہن کو ڈسٹرب ہونے کے باوجود 2 رکعت کے لیے کھڑا کر لیتا ہے تو یہ اتنی پاورفل عبادت ہے کہ یہ انسان کو ان تمام گناہوں سے دور کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث آتی ہے جس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو بہت سے اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان دن میں 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ فرماتا ہے ایک فی کا آخرہ تو اللہ دن کے آخر تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی اگر 4 رکعت پڑھ لی جائیں تو اللہ دن کے آخر تک اس کے معاملات کو سنبھالتا ہے. اللہ اس کو ہارم سے، نقصان سے بچاتا ہے، ایول آئی سے، حسد سے بچاتا ہے، شیاطین سے بچاتا ہے. بعض علماء کے مطابق یہ فجر کے وقت کی 4 رکعت کی بات ہے، اور بعض اسکالرز کے مطابق، بعض فقہی اسکالرز کے مطابق یہ 4 رکعت جو ہیں یہ صلاۃ الضحیٰ کی ہیں، جو کہ ہمیں دن میں تقریباً 9:30 پونے 10 کے قریب سے لے کر تقریباً 11:30 بجے تک کے درمیان کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں. یہ ان 4 رکعت کی بات ہے کہ جب انسان یہ 4 رکعت بھی اپنے فرائض کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز چھوٹنے نہ پائے. اون یور نماز، یہ آپ کے گناہوں کو لے جائے گی، آپ کے درجات کو بلند کرے گی. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں آتا ہے، آیت شروع ہوتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اور پھر آگے آتا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں انسان کے گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو جتنے گناہ بھی انسان سے ہوتے ہیں جو کبیرہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تمام صلات کی وجہ سے، اس کے ایسنس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دس واز دا 3rd بینیفٹ. 4th بینیفٹ جو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ جو نماز کا ہے، وہ کہتے ہیں الصلاۃ سبب للنور. کون سا نور؟ الصلاۃ سبب للنور التام یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ نماز انسان کے لیے نور کا سبب بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور تام یوم القیامہ. جو شام کے وقت نکل کر مسجد جاتا ہے، اور اگر آپ باقی احادیث کے ساتھ اس کو ہولسٹیکلی سمجھیں تو فجر اور عشاء کی نمازوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین آتی ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کا نور قیامت کے دن اس کے لیے مکمل کر دے گا. ڈیفینیٹلی مردوں کے اوپر نماز مسجد میں پڑھنا فرض ہے. ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کی جگہ پر نہیں رکھا. ہمیں اپنے گھروں میں ہی یہ درجہ مل سکتا ہے اگر ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق، یقین کا تعلق، توکل کا تعلق اور ایک گہرائی کے ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کا تعلق رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھے گا، الذی لا یصلی کیف لہ النور، کہاں سے آئے گا اس کے پاس قیامت کے دن نور؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصلاۃ نور، یقیناً نماز نور دیتی ہے، وہذا النور المطلق اینڈ اٹس ایبسلیوٹ نور. دیکھیں یہ نور صرف آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا. یہ نور کے لیے کہتے ہیں ہوا نور فی القلب، دل میں بھی تو نور ہے. جس کے دل میں نور آ جائے، جس کی صلات کے ذریعے اس کے دل کو نور مل جائے، وہ غلط فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ دنیا کے دھوکوں کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ وہ دنیا کی کانسپریسیز کو کیسے نہیں جان سکتا؟ وہ شیطان کے دھوکے کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں نور آ جائے. پھر وَنُورٌ فِي الْوَجْهِ، اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے.
ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے نا، کوئی بوٹاکس کرانے بھاگتی ہیں خواتین، کسی کو جو ہے وہ اپنے ایج کو جو ہے وہ روکنا ہے تو اس کے لیے لیزر کرائیں گی، کسی کو جو ہے وہ فیشل ہیئر ریموو کرنے ہیں، ہر ایک کو اپنے چہرے پر گلو چاہیے. نماز تو پڑھنے بیٹھے ہیں، رب کی طرف سے آپ کو وہ نور ملے گا جس نور کا سامنا آپ کے دنیا کا کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. وَنُورٌ فِي الْوَجْهِ، صلات کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کو جو نور ملتا ہے وہ اس کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے. اور مت بھولیں گے یہ زندگی بہت وقتی ہے. وَنُورٌ فِي الْقَبْرِ، اس کی قبر میں نور ہوگا. قبر جو دنیا کا ڈارک اور ٹائٹ سپیس ہے، جس سے زیادہ اندھیرا کہیں ہو نہیں سکتا، وہ جگہ جہاں کہیں کوئی پر بھی آپ کا ساتھی نہیں بن سکتا، صلات والے کو وہاں پر بھی روشنی دی جائے گی. وَنُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ فِي الْقِيَامَةِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، صراط پر بھی اس کو یہ نور ملے گا. تو دنیا میں بھی نور ملتا ہے. اس صلات کا بینیفٹ جس نے صلاتی ہم کو انٹرنلائز کر لیا، اس کو دنیا میں بھی نور ملے گا، اس کو قبر میں بھی نور ملے گا، اس کو روز محشر میں بھی نور ملے گا، اس کو آخرت میں بھی نور ملے گا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کے قابل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے من حافظ علیہا، علیہا میں ہا صلات کی طرف جا رہا ہے، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نورن و برہانن و نجات یوم القیامہ، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگی، کلیرٹی ہوگی. دنیا ایمبیگوٹی کا شکار ہوگی، دیٹ پرسن مسٹ ہیو دا کلیرٹی. اس کے پاس برہان ہوگی، ونجاتن، اور اس کو نجات مل جائے گی. کس چیز سے؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن اس کو خوف سے نجات ملے گی، سزاؤں سے نجات ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، غم سے نجات ملے گی. یہ ہے اللہ کی طرف سے چوتھا ثمر، چوتھا بینیفٹ جو نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. اسی لیے مومنین جب صراط کے جسر سے، برج سے گزریں گے تو سورہ حدید میں آتا ہے وہ کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے. اگر اس دن اس صراط کو نور کے ساتھ گزارنا ہے تو دنیا میں مومن بن کر صلات کی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، جبھی تو یہ ثمر نصیب ہوگا صراط کے اوپر. اسی لیے تو اللہ نے اپنا زمین کے اوپر گھر بنایا ہے تاکہ ہم نماز کو قائم کر سکیں. تو یہ خوبصورتی ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے جو تیسرا ثمر ہے اس نماز کا، جو صلاتی ہم کو اون کر لے اس کو اللہ نور دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پانچواں بینیفٹ جو احادیث سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، صلاتی ہم کو اون کرنے والوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ سبب لورد الحوض، نماز سبب بنے گی کہ حوض پر، حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. آپ کو اس لیے کہا تھا نا کہ یہ صلات کو اون کرنے والے ہی اصل میں درجات کی بلندی پائیں گے. آپ وہ حدیث جا کر پڑھ لیں، اور آپ میں سے جن بہنوں نے میرے ساتھ سورۃ الکوثر اٹینڈ کی ہے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض پر کیسے پہچانیں گے؟ من آثار الوضو، ہمارے وضو کے آثار، اعضاء جو ہوں گے وہ لیومینس ہوں گے، ان کے چمکنے کی وجہ سے رسول اللہ پہچانیں گے. تو پانچواں بینیفٹ نماز پڑھنے والوں کا، صلاتی ہم کو اون کرنے والوں کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول سے ایک نمازی کے طور پر ملاقات کریں گے، ان کو حوض کا پانی نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو جو آپ کا قرب لینا چاہتے تھے آخرت میں، آپ نے فرمایا ان اردت ان تلقانی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روز محشر مجھ سے ملاقات کا معاملہ ہو، فاکثر السجود، تو کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھا کرو. آپ نے ایک صحابی سے کہا اگر تم چاہتے ہو، نوجوان صحابی تھے
جسٹ 18-17 ایئر اولڈ، اور انہوں نے آپ کو اللہ کے رسول کو لا کر وضو کا پانی دیا تو آپ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کی کمپینین شپ چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وی کین امیجن وٹ واز دا مائنڈ سیٹ آف دیٹ پرسن. ٹین ایجر بچہ، لڑکا جو 18-19 سال کا ہے، اور اس کے ذہن میں جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو. ہمارے بچے ہوتے تو پتہ نہیں دنیا کی کون سی پلے اسٹیشن کی لسٹ مانگ لیتے، اور فون مانگ لیتے، اور لیپ ٹاپ مانگ لیتے، اور پتہ نہیں کون سی دنیا کی جو ہے وہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن مانگ لیتے، کیا مانگ لیتے. جسٹ 17-18 ایئر اولڈ ٹین ایجر بوائے اینڈ ہی سینگ اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی کمپینین شپ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کرو اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو. تو یہ 5واں بینیفٹ ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو انسان کو نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا، جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائے گا اگر وہ صلاتی ہم کو اون کر لے گا. سکس بینیفٹ اسکالرز بتاتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا، الذی لا یصلی، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، کیفا یعرفہ النبی، روز محشر میں اللہ کے رسول اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اگر کوئی واقعتاً 1% بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں، ہم جھوم جھوم کر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، ہم جھوم جھوم کر ربیع الاول منائیں، لیکن جب 5 وقت کی نماز کی باری آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان عورت کو حال حلیہ ایڈاپٹ کرنے کا کہا جائے تو ہمارے کان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو، ہم اس کو گھاس نہ ڈالیں، ہم نعوذ باللہ ان تعلیمات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں، پڑھنے بیٹھے نعت رسول، دینے بیٹھے درس، بتانے بیٹھے اسلام کی بات، اور کہنے یہ بیٹھے کہ کیسے ہم اس معاشرے کو اسلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور آپ ایک مسلمان عورت ہیں، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. آپ میک اپ لگا کر بیٹھیں گی سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد آپ دین کی بات کریں گی، اور اس کے بعد آپ کہیں گی کہ ہم اس معاشرے کو بگاڑ سے کیسے بچا سکتے ہیں. آئی ایم سوری، میں اگر بہت محبت کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق بنا رہے ہیں. پیپل ول لاف ایٹ اس. کبھی سوچیں، ہم کہتے ہیں ہاں ابھی ایمان بہت کمزور ہے، میں مانتی ہوں ہم سب کے ایمان کمزور ہے، بٹ فیل دا ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. ہم جس رسول کی تعلیم دینے بیٹھے اس رسول کی تعلیم کا ایک حصہ اٹھا لیں اور ایک حصہ چھوڑ دیں، یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی اسپرچوالٹی، یہ کہاں کا دیندار ہونا ہے؟ فیل یور ریسپانسبلٹی. رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں کیسے پہچانیں گے اگر ہم نے زندگی میں ان کی تعلیمات کو اون نہیں کیا، اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اگر ان کا بتایا ہوا حلیہ ایڈاپٹ کرنا مجھے مسلمان عورت ہوتے ہوئے بینیتھ مائی ڈگنیٹی لگتا ہے، کیفا یصلی، پھر میں نماز کیسے پڑھوں گی؟ اور اگر میں نے اس کے باوجود نماز پڑھ بھی لی، کیفا یعرفہ النبی، قیامت کے دن رسول اللہ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ہماری عبادتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، بالکل جیسے ہمارے گناہ ہماری عبادت سے ضائع ہو جاتے ہیں. دس اپلائز وائس ورسا. سو 6 بینیفٹ کیپ ان مائنڈ. اگر آپ ذرا سی بھی حب رسول کا دعویٰ کرنے والی خاتون ہیں تو ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. ابھی نہیں تو کبھی نہیں. جب بات سمجھ آ جائے اللہ کی اطاعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دوڑنا شروع کر دیں. نماز مت چھوڑیں، حال حلیہ مسلمانوں کا ایڈاپٹ کرنے سے مت گھبرائیں. آپ میں ہمت آئے گی تو آپ کے بعد والی نسل میں ہمت آئے گی. آپ اور میں بے عمل رہ گئے تو بعد والی نسلوں میں میجورٹی ماسز عمل پر نہیں آنے والے. ویسے ہی وقت بہت فتنوں کا شروع ہو چکا ہے، ویسے ہی حالات اس وقت بہت بہت
الجھے ہوئے ہیں، ویسے ہی انسرٹنٹی بہت ہے، ویسے ہی ایمبیگوٹی بہت ہے، ویسے ہی بے یقینی کی کیفیت بہت ہے. دین کو تھام لیں اور تھام کر اگزامپل بن جائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچان سکیں کہ ہم ان کے امتیوں میں سے ہیں. تو 6 بینیفٹ اسکالرز کہتے ہیں جو صلاتہم کو اون کرتا ہے. ظاہر ہے جس نے صلاتہم کو اون کر لیا اس کا حلیہ صرف نماز میں ایک مسلمان عورت والا نہیں ہوتا، 2 نمازوں کے درمیان میں بھی اس کا حلیہ مسلمان عورت والا ہی رہتا ہے. This is the 6th benefit. 7th benefit scholars کہتے ہیں کہ جس انسان کو صلاتہم اون کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو روز محشر جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا. وہ 7 کیٹیگریز کو آپ سب جانتی ہیں جن کو اللہ اس دن سایہ دے گا، لا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ ایک کیٹیگری وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور آپ اس حدیث کی شرح پڑھ لیں، رجلن میں صرف مرد نہیں ہے، رجلن ایک جنرل ٹرم ہے جو عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے. اٹ اپلائز ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن. ہر وہ انسان جس کا دھیان کانسٹینٹلی اپنی نماز کی طرف ہوتا ہے. ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب میں نماز کے ٹائم پر یہ کروں گی، نماز پڑھ کر یہ کروں گی، نماز پڑھ لوں پھر آرام سے یہ کام کرتی ہوں، نماز پڑھ لوں پھر یہاں جاؤں گی، نماز پڑھنی ہے چاہے میں کہیں پر بھی آئی ہوئی ہوں. بینیفٹ نمبر 7، جس نے اپنی زندگی کی آزمائشوں میں نماز کو اون کیے رکھا، کیسے ہو سکتا ہے یوم حشر کی آزمائشوں میں اللہ رب العزت اس کو قرار اور سکون عطا نہ فرمائے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. بینیفٹ نمبر 7، اللہ اس انسان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اور یہ ایلیٹ کلاس ہوگی عرش کے نیچے، عام لوگ نہیں ہوں گے. سو بی ان the elite class, you still have a chance. سانس آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، میک the most of it. اپنی صلات کو اون کر لیں، اپنی صلات کو تھام لیں. بینیفٹ نمبر 7 ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا. بینیفٹ نمبر 8، ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جو انسان اپنی نماز میں دوام اختیار کرتا ہے، دامن علی اللہ، اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ جو اللہ کے معاملات کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے معاملات کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے. اور اللہ کے معاملات میں سب سے پہلے شریعت کی وہ عبادات آتی ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں. تو جو ہم اکثر کہتے ہیں میں رزق میں فراخی کے لیے کیا پڑھوں، مجھے کوئی صورت بتا دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی دعا بتا دیں. پہلی بات تو یہ پیاری بہنوں، میں کوئی وظیفہ نہیں بتاتی. وظیفہ کی ٹرم میں اس لیے نہیں استعمال کرتی، آئی نو سم آف دا اسکالرز یوٹیلائزڈ اٹ ان دا پاسٹ، جو وظیفے کی ٹرم وہ استعمال کرتے تھے، بٹ دس از ناٹ عربک ورڈ جو ہمیں قرآن اور سنت سے ڈیرائیو ہوتا ہوا ملتا ہے. میں کوئی وظیفہ نہیں بتاتی، میں آپ کو وہی دعائیں بتاؤں گی جو یا تو رسول اللہ نے بتا دی یا صحابہ نے بتا دی. ایک بات. دوسری بات، ہم اکثر کہتے ہیں ہم کیا پڑھیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے. پلیز نمازوں میں دوام اختیار کریں، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بات کے اوپر لے کر آئیں کہ بیٹا تمہارا دنیا کا رزق بھی تمہاری نماز کے ساتھ اٹیچ ہے. بچے اتنے زیادہ کریئر اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کامیابی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت پروفیشنل لائن میں آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ان سب میں آگے بڑھتے ہوئے جس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ صلات ہوتی ہے. جبکہ اگر صلات کو اپناتے تو اللہ ان کے رزق کا ضامن ہو جاتا، اللہ ان کو رزق دینے والا ہو جاتا. تو نماز کا 8th بینیفٹ، آپ نماز کو اون کر لیں، اللہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے گا. بھوکا نہیں مرتا کوئی بھی انسان، رزق پہنچ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. 9th بینیفٹ، اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل بینیفٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف فرض پڑھنا کافی ہے؟ جی ہاں، فرض پڑھنے سے آپ کی ادائیگی نماز تو ہو گئی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا تھی. کوالٹی کنٹرول لگائیں گے تو شاید سبھی فیل ہو جائیں گے ان فرائض کے اندر. 9th بینیفٹ جو احادیث سے ملتا ہے، من حافظ علی السنن راتبہ
بنى الله له بيتا في الجنة. جو سنت راتبہ دن بھر میں ادا کرتا ہے اللہ بناتا ہے اس کے لیے بیتن ایک گھر فی الجنتی جنت میں. سنت راتبہ کون سی ہیں دن بھر میں؟ آپ کے دیکھیں فرض نمازوں میں فرض تو فکس ہو گئے. کم سے کم کوشش کریں کہ فرائض کے ساتھ آپ اور آپ کے بچے سنن راتبہ بھی پڑھیں. سنن راتبہ کیا ہیں؟ فجر کے 2 فرض کے ساتھ جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں. 2 سنتیں فجر کی، ظہر کی 6 رکعت آپ پڑھتی ہیں نا، 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت. سو ظہر کی 6 سنتیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں اور پھر عشاء کی 2 سنتیں، یہ سب ملا کر 12 سنن رکعت بنتی ہیں. ان کو سنن راتبہ کہتے ہیں. 9th بینیفٹ صلاتہم کو اون کرنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان سنت رکعت کو پڑھتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دن بھر میں یہ 12 رکعت ادا کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. بعض اوقات دنیا میں انسان سٹرگل کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنا گھر نہیں ملتا. بعض اوقات دنیا میں انسان زندگی بھر کمائی کرتے ہیں تو ان کو جا کر اپنا گھر ملتا ہے، اور جب اپنے گھر کی چھت نصیب ہوتی ہے تو تھوڑے دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے. تھوڑے دن میں نہ صحیح چلو 10 سال میں، 10 سال میں نہ صحیح 5 سال میں، مرنا تو ایک دن ہے. اس جگہ گھر بن جانا جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے. اور گھر بھی کوئی دنیا کا کانٹریکٹر نہیں بنا رہا، کوئی دنیا کا آرکیٹیکٹ نہیں بنا رہا. لہو خالص اس کے لیے، اس کی مرضی کا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، مجھے پتا ہے میرا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، بٹ دا ورڈنگز ان دا حدیث لہو یہ بتا رہی ہے اللہ کسٹم میڈ بنائے گا آپ کی مرضی کا گھر. آپ کو 2 فلورز چاہیے، آپ کو فلور کیسا چاہیے، آپ کو بیڈ روم کیسا چاہیے، آپ کو ماسٹر بیڈ کیسا چاہیے، آپ کو جکوزی کیسا چاہیے، آپ کو اپنی کھڑکی کے باہر کون سا سین چاہیے، آپ کو ڈائننگ ٹیبل کیسی چاہیے، آپ کو اپنے کچن کے اندر کراکری کیسی چاہیے. لہو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جیسا انسان چاہے گا کسٹم میڈ گھر اللہ جنت میں اس کے لیے بنا دے گا. نہیں پڑھیں گے 12 رکعت؟ کتنی دیر لگتی ہے 12 رکعت پڑھتے ہوئے دن بھر میں؟ شاید صرف 20 منٹ، ٹوٹل 24 گھنٹوں میں شاید صرف 20 منٹ. سو گیو دس انسینٹو ٹو یور چلڈرن. بیٹا دنیا میں کھپ گئے ہم تو بھی ایک دن تو چھوڑ کر جانا ہی ہے. تھوڑا سا اگر وقت اللہ کو دے دیں گے تو وہاں کی تیاری ہو جائے گی جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر وہاں ہمیں اللہ کی بہترین نعمتیں ملیں گی. بینیفٹ نمبر 10 ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو بینیفٹ نمبر 9. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، من غدا الى المسجد، جس کو کہتے ہیں نا اسپرچل فوڈ فار سول، اٹس ناٹ ایکچولی میوزک. جس کی غذا، جس کی اسٹرینتھ، جس کا کھانا، جس کی اسپرچل فوڈ مسجد میں ہو. کیا کرتے ہیں مسجد میں جا کے؟ نماز. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور اسٹرینتھ. اگر آپ عورت ہوتے ہوئے یہ آیات اور احادیث سنیں، آپ کہیں لو میں تو مسجد نہیں جا سکتی، اب اس پر ہم رونا شروع کر دیں، او مائی گاڈ پاکستان میں عورتوں کو کتنا ڈپرائیو کیا جاتا ہے. نو نیڈ ٹو ڈو دس. بی ریئلسٹک. آپ کا اور میرا جس دین سے تعلق ہے وہ مجھے ہر دن انرجیٹک کرتا ہے، وہ مجھے ہر دن حوصلہ دیتا ہے، وہ مجھے ہر دن نئی ایموشنل اسٹرینتھ دیتا ہے. کیا ہو گیا اگر دین کی انٹرپریٹیشنز میں کمی ہے؟ میرے پاس میرا قرآن ہے، میرے پاس میرے رب کی تعلیمات ہیں، میرے رسول کی تعلیمات ہیں، اور میرے پاس زندگی ہے اس رب سے محبت کرنے کے لیے. اللہ سب سے کہہ رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، اعد لہ فی الجنت نزلا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی فل تیاری کر کے رکھی ہے. کون سی مہمان نوازی؟ اسکالرز کہتے ہیں ھذا النزل من اللہ، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے اپنے گھر کھانے پر بلاتے ہیں، آپ کم سے کم 3 ڈشز تو بنائیں گے. آپ کہیں گے چلو ہو سکتا ہے عائشہ کو یہ پسند نہ آئے، یہ زیادہ پسند آ جائے، یہ زیادہ پسند آ جائے. آپ میرے گھر آتی ہیں، میں آپ کے لیے 2 ڈشز بناتی ہوں، 10 ڈشز بناتی ہوں. کتنی بنا لوں گی؟ 20 بناتی ہوں، 30 بناتی ہوں. there should be a limit. یہ کون سی نزلن ہے؟ یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ ھذا النزل من اللہ فی الجنہ، یہ جنت میں اللہ کی مہمان نوازی ہے. سو بینیفٹ نمبر 10 صلاتہم کو اون کر لیں.
آپ کبھی ریگریٹ نہیں کریں گی. میں زندگی میں یونیورسٹی غلط جا کر ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں غلط کوئی سبجیکٹ لے کر ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں کوئی کپڑوں پر زیادہ خرچ کر کے ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں گھر بنانے میں ریگریٹ کر سکتی ہوں، میں زندگی میں کوئی جیولری لینے میں، کوئی شیئرز لینے میں، کوئی ریئل اسٹیٹ لینے میں ریگریٹ کر سکتی ہوں. میں صلاتہم کو اون کرنے میں کبھی ریگریٹ نہیں کر سکتی. نیور، ناٹ ان دس دنیا، ناٹ ان دا آخرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو اون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس نماز سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہماری اولادوں کے اندر اس نماز کو اون کرنے کی صلاحیت ڈال دے. اللہ ہم ماؤں کو توفیق دے دے کہ ہم اپنی اولادوں کے دل میں نماز کی محبت ڈال سکیں، اللہ کی محبت ڈال سکیں. اللہ ہمیں یہ تمام ثمرات حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائیے. اللہ تعالی ہم سے اس علم کو اور اس علم کے راستے میں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرمائیے.